بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے از خود نوٹس میں پی ڈی ایم نے فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک نے مشترکہ بیان میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پر اعتراض اٹھا دیے۔ کہا ڈوگر کیس کا فیصلہ سنانے والے دونوں ججز خود کو بینچ سے الگ کر لیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آئین خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ از خود نوٹس کو فل کورٹ سنے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بتایا ریمارکس دیے کہ 90 دن میں انتخابات کا مسئلہ پارلیمان میں حل کیوں نہیں کر لیتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عام طور پر شہری انصاف کے لیے عدالت آتے ہیں، اس بار آئین نے خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ مقصد تھا آج سب حاضری لگائیں، پیر کو سب کو سنا جائے گا۔ سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں انتخابات سے متعلق اعلیٰ عدلیہ کے سامنے جو سوالات رکھے گئے ہیں ان کا جواب فل کورٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اعلیٰ عدلیہ خود سے پوچھے کہ 2 اسمبلیوں کی تحلیل پر کیوں نہ سوال اٹھایا جائے کہ وہ درست تھی یا غلط تھی۔ بولے کل کا پکڑا ہوا شاہ محمود قریشی آج رو رہا ہے، جیل بھرو تحریک کی فلم فلاپ ہو گئی۔ نہایت ادب سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے 9 قابل احترام جج صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے متقاضی ہے۔ پورا سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل تلاش کرے، جو فریق ہیں مختلف جو ہیں ان سے پوچھے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاک ہو، آب حیات ہو، بلکہ جو مرائض جو مرض ہمیں لگے ہوئے ہیں، لاحق ہوئے ہیں دہائیوں سے، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دیں۔ اور اب یہ خبر ہے کہ امریکہ نے بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل سے 2 پاکستانیوں کو رہا کر دیا ہے۔ 20 سال تک قید رہنے والوں پر کوئی جرم ثابت نہ ہو سکا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق دونوں کو پاکستان واپس بھیجا گیا۔ 2002 میں دونوں بھائیوں کو دہشت گردی کے الزام میں کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پینٹاگون کے مطابق 53 سالہ محمد احمد غلام ربانی اور 55 سالہ عبدالرحیم ربانی پر 20 سال کے دوران کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ پینٹاگون نے اپنے بیان میں کہا جیل میں مجموعی طور پر اب 32 قیدی باقی ہیں، جن میں سے 18 منتقلی کے لیے اہل ہیں۔ آگے بڑھیں گے، اہم خبر آپ کو دیں گے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، جہاں راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں کارکنان اب جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان قیدی وین پر چڑھ گئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے گرفتاری بھی دے دی ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں، سما کے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا، اب کیا صورتحال ہے، کون کون سے رہنما گرفتاری دینے پہنچے وہاں؟ 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ یہاں پر کارکنان اور پی ٹی آئی کی جتنے سابق اراکین پنجاب اور قومی اسمبلی تھے ان کو یہاں پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ 2 بجے وہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے۔ 2 بجے سے کچھ دیر بعد یہاں پر کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور سابق رکن پنجاب اسمبلی طارق سیمول سب سے پہلے یہاں پر گرفتاری دینے پہنچے، لیکن وہ قیدی وین میں نہیں بیٹھے، جس کے بعد متعدد کارکنان جو تھے وہ یہاں پر موجود ایک قیدی وین پر چڑھ گئے اور رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کی اور قیدی وین میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب سے کچھ لمحے قبل یہاں پر سابق ممبر پنجاب اسمبلی فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے، جنہوں نے یہاں پر قیدی وین میں بیٹھ کر اپنی رضاکارانہ گرفتاری پیش کی۔ اس قیدی وین میں فیاض الحسن چوہان سمیت تقریباً 14 کارکنان موجود تھے، جس کے بعد پولیس افسران کی ہدایت پر یہ قیدی وین ان کو یہاں سے لے کر روانہ ہو چکی ہے۔ مجموعی طور پر اب تک فیاض الحسن چوہان سمیت یہاں راولپنڈی کمیٹی چوک پر 15 گرفتاریاں پی ٹی آئی کے کارکنان نے پیش کی ہیں، جن کو لے کر یہاں سے منتقل کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ انہیں راولپنڈی سے ابتدائی طور پر یہاں سے باہر ریجن کی کسی جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ کمیٹی چوک کی طرف آنے والے چاروں جو راستے ہیں وہاں پر پولیس نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے اور پولیس اہلکار تعینات کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے تاکہ عام افراد یہاں پر نہ آ سکے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے کافی کارکنان جو ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ چونکہ شیخ رشید احمد نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے گرفتاری دیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ جان سکیں شیخ رشید کس وقت یہاں پر گرفتاری دیں گے۔ ہم نے لال ولی رابطہ کیا، ہم نے دیگر جو شیخ رشید کے قریبی رفقا تھے ان سے رابطہ
حملہ کرنے کی کوشش کی شیخ رشید کا چونکہ نمبر بند ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید 4 بجے کے لگ بھگ یہاں پر پہنچیں گے اور اپنی گرفتاری پیش کریں گے۔ اب تک کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں ان کی آمد شروع ہو چکی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر رضاکارانہ گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایس ایس پی آپریشن جو ہیں وہ خود یہاں پر موجود ہے اور تمام سیکیورٹی انتظامات جو اس حوالے سے یہاں پر کیے گئے تھے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی کچھ لمحے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر کیے گئے انتظامات کے حوالے سے پولیس کو مزید کچھ ہدایات جاری کی اور واضح طور پر یہ کہا کہ ایسے کسی بھی شخص کو حراست میں نہ لیا جائے جو امن و امان کی صورتحال کو خراب نہ کر رہا ہو، لیکن جو شخص جو پی ٹی آئی کا کارکن یا لیڈر رضاکارانہ گرفتاری دے گا اس کو قیدی وین کے ذریعے سے منتقل کیا جائے گا اور اس حوالے سے صوبائی حکومت اور آئی جی پنجاب کی جو پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ٹھیک، یاسر بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ادھر پشاور میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں کتنے آدمی تھے؟ پشاور پولیس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1200 سے 1250 افراد جیل بھرو تحریک میں شامل ہوئے۔ پولیس لاؤڈ اسپیکر سے اعلانات کرتی رہ گئی، کسی نے گرفتاری نہ دی۔ پولیس حکام نے آئی جی خیبر پختونخوا کو رپورٹ ارسال کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک جیل سے بھاگو تحریک بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک ختم، ضمانت کراؤ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان کے لیے جان حاضر کا نعرہ لگانے والے جیل کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں۔ سبات میں محمود خان کے گھر کے باہر بھی اعلان ہوا لیکن وہ باہر نہ نکلے۔ دیگر رہنما بھی بیماریوں کے پیچھے چھپ گئے۔ عمران نیازی صرف جیب بھر سکتے ہیں، جیل نہیں۔ عمران خان پلستر باندھ کر زمان پارک میں چھپ گئے ہیں۔ بھڑکیں رہا کرو اور بیمار ہوں کی منتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ پولیس زمان پارک کے باہر جا کر جیل جانے کی دعوت دے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی عمران خان کی جیل بھرو تحریک پر تنقید، کہا پشاور میں پی ٹی آئی سرکس کمپنی کا حشر دنیا نے دیکھ لیا ہے، ایک شخص نے بھی پولیس کی مہمان نوازی قبول نہیں کی۔ پولیس مائکرو فون پر جیل بھرو تحریک کی دعوتیں دیتی رہی۔ پی ٹی آئی رہنما اور ایم پی ایز پولیس کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے۔ عمران خان کے ٹائیگر پولیس کو دیکھ کر رفو چکر ہوتے رہے۔ یہ لوگ ایک طرف جیل بھرو تحریک کی بھڑکے مارتے ہیں تو دوسری طرف 24 گھنٹے نہیں گزرتے کہ ان کے خاندان بازیابی کے لیے ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف انٹرنیشنل سرکس کمپنی کا آج پڑاؤ راولپنڈی میں ہے، جبکہ عمران خان کی پروڈکشن شیخ رشید کی ڈائریکشن میں سرکس کمپنی تیسرا شو کر رہی ہے۔ تو ناظرین، لاہور میں جیل بھرو تحریک کے دوران پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس پر کمرہ عدالت کہکہوں سے گونج اٹھا۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے کہا کہ مجھے گرفتار نہیں کیا گیا لیکن میرے والد کو گرفتار کر لیا گیا، مجھے والد سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ جسٹس شہرام سرور نے کہا جہاں دفعہ 144 نافذ ہے وہاں چلے جائیں، آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ نے پہلے خود گرفتاریاں دی، خود وین پر چڑھ گئے، اب آپ عدالتوں پر بوجھ ڈالنے آ گئے۔ ارشد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں، پی ٹی آئی کے وکیل کو لاہور ہائی کورٹ میں سبکی کا سامنا، عدالت کے ریمارکس پر تحریک انصاف کے وکیل سے جواب نہ بن پایا۔ شاہ محمود قریشی اور دیگر کی بازیابی کے لیے درخواستوں پر سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے ریمارکس دیے، پولیس تو آپ کو گرفتار نہیں کر رہی تھی مگر آپ خود ملزمان کی ویگنوں پر چڑھ گئے، اب عدالتوں پر بوجھ ڈالنے آ گئے ہو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پلیز مجھے گرفتار کر لیں؟ آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ لاہور سے باہر لے کر گئے۔ جسٹس شہرام سرور نے زین قریشی سے استفسار کیا، کیا آپ کے والد بھی گرفتار ہوئے؟ زین قریشی نے بتایا جی وہ بھی گرفتار ہیں، ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے کہا اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو چیرنگ کراس چلے جائیں۔ زین قریشی بولے کہ ہم تو وہاں گئے تھے، ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ وکیل کی جانب سے حکومت سے رپورٹ طلب کرنے کی استدعا پر عدالت نے استفسار کیا حکومت سے کیا رپورٹ طلب کریں۔ عدالت نے آج ہی کیس دوبارہ فکس کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سرکاری وکیل کو آئندہ سماعت پر ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ اگلی سماعت پیر کو ہوگی۔ کیمرامین اشفاق عباسی کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ خبر دیں گے آپ کو، جسٹس مظاہر علی اکبر اپنے اوپر لگے تمام الزامات کا جواب دینے کو تیار ہیں، فیملی ذرائع کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔
फैमिली ज़राए की जानिब से कहा गया है कि चीफ जस्टिस जब चाहें इंक्वायरी करवा सकते हैं। जस्टिस मुजाहिर अकबर पेश होने के लिए तैयार हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। फैमिली ज़राए की जानिब से ये कहा गया है और ये तस्दीक की गई है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी की परवेज़ इलाही से मुलाकात घर पर हुई। वज़ीर आला पंजाब माजरत के लिए पिछले साल सितंबर में लाहौर के घर आए थे। चौधरी परवेज़ इलाही से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मुजाहिर नकवी को ट्रैफिक वार्डन ने शादमान यू टर्न पर बिला वजह रोका था। साथ ही साथ आपको बताएं कि फैमिली ज़राए ऐसा भी बता रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी ने फ़ोन पर बात करवाई थी। इसी बातचीत को डॉक्टरेट किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद गशकोरी साहब, तो ये बड़ा मामला अब क्लियर होता नजर आ रहा है। फैमिली ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, मजीद क्या कहा गया है? देखिए, ये हाई प्रोफाइल स्टोरी है। फैमिली ज़राए से हमारी बात हुई है क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि ऑडियो सामने आई थी। उसके बाद कल इल्ज़ामात सामने आए थे जस्टिस मुजाहिर नकवी और उसकी फैमिली के मेंबरान पर। हमारी उनके फैमिली ज़राए से बात हुई है, तफसील से बात हुई है। मैं चाहूँगा आपको तफसील से बताऊँ। उसमें सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने कहा है, उनके फैमिली ज़राए ने, कि जस्टिस साहब किसी भी इंक्वायरी को फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन लगे हुए तमाम इल्ज़ामात के बारे में समझते हैं कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी पेश होने के लिए हाजिर हैं किसी भी फोरम पर। सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, ये फैमिली ज़राए का बताना है। फैमिली ने ये बताया है कि ये जो ऑडियो कॉल सामने आई थी जिसको डॉक्टर किया गया है, ये उनकी फैमिली का बताना है। इसके पीछे एक छुपी स्टोरी है जो ज़राए ने हमारे साथ शेयर की है, मैं आपके नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 10 सितंबर 2022 को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई थी। ये फैमिली ने तस्दीक की है। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी से उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के घर पे। इसके पीछे अवामिल ये थे कि एक दिन जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी अपने पोते के साथ, जो जिसकी उम्र 8 महीने थी, शाम 6 बजे लाहौर में गाड़ी पर वो जा रहे थे। एक यू टर्न पर ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोका था। वहाँ रोकने पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिस पर ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि तारुफ करवाने के बावजूद कि आप गाड़ी से बाहर निकलें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। बहरहाल मामला रफा दफा हुआ। उसी रात को वज़ीर आला को और आईजी को पता चला कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ये वाक़या पेश आया है। तो इस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि वज़ीर आला पंजाब के थे, मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने टेलीफोन कॉल किया जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को कि वज़ीर आला आपके पास घर आना चाहते हैं माजरत करने के लिए। इस पर ये वो कॉल है जो अभी मीडिया पर सामने आई थी। उन्होंने माजरत की कि मैं घर पे वज़ीर आला को नहीं मिल सकता। बहरहाल जो फैमिली ज़राए बता रहे हैं, परवेज़ इलाही उसकी मुकम्मल टीम जो कि 8 मेंबरान पर मुश्तमिल थी, वो उस वक्त वहाँ पर लाहौर में जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के घर रात के 8 बजे के करीब पहुँचते हैं। और ये 10 मिनट की मुलाकात थी चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की जस्टिस नकवी के साथ। 10 मिनट के बाद वो चले गए और वहाँ पर वो माजरत की। उसके बाद जब फैमिली ज़राए के ये बताना है कि जो टेलीफोन कॉल हुई थी शायद वो अब सामने आई है जिसको डॉक्टर किया गया है। फैमिली ज़राए ये बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही या मोनिस इलाही या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जस्टिस नकवी का कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब इनके बड़े भाई की फौतगी हो गई थी, वो फौत हो गए थे जस्टिस नकवी के। वो उनके घर पे कंडोलेंस के लिए आना चाहते थे परवेज़ इलाही, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। उस वक्त मुलाकात नहीं हुई थी। जब ये बात आगे बढ़ी उसके बाद फैमिली ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस नकवी पर जो इल्ज़ाम लगा है कि उनकी साहबजादी बरतानिया में ज़ेरे तालीम है और कई हजार $1,000 जो हैं वो फीस पे की गई है कोई दूसरे लोगों की जानिब से।
جبکہ سما ٹیلی ویژن یہ بتا سکتا ہے اپنے ناظرین کو کہ ایک اکاؤنٹ ہے نجی بینک کا جس میں جسٹس نقوی کی گورنمنٹ کی تنخواہ آتی ہے، وہاں سے 22,000 پاؤنڈ قسطوں میں جون 2022 میں اور ایک پھر 2 مہینے بعد ان کی صاحبزادی کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اپنی سرکاری جو اکاؤنٹس ہیں ان کی بیٹی کو یہ سیلری سے پیسہ گیا ہے۔ اس کے بعد سے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ وہ ٹرانزیکشنز اور ڈیٹیلز ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پرمیشن لے کے رقم منتقل کی گئی ہے بیرون ملک، جو کہ 22,000 پاؤنڈ برطانوی پاؤنڈ بنتے ہیں، جو اپنی بیٹی کو انہوں نے زیر تعلیم بیٹی کو بھجوائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا بینکنگ ریکارڈ بھی ہے۔ ساتھ جو تیسرا الزام ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس نقوی لاہور میں ایک شاندار گھر بنا رہے ہیں 4 کنال کا، جس کے لیے کروڑوں روپے خرچ آ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو تفصیلات فیملی ممبرز نے شیئر کی ہے، جو ایف پی آر کے ساتھ سیل ڈیڈ شیئر کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے اس میں 2 گھر، ایک گلبرگ لاہور میں، اور یہ گھر تقریباً اسی جورسڈکشن میں واقع ہے جہاں پر شاہ محمود قریشی کا بھی گھر ہے لاہور میں۔ جی اس گھر کو بیچا گیا ہے۔ دوسرا گھر ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں۔ بڑا تفصیلاً آپ بتا رہے ہیں، جو تینوں باتیں ہیں ان پر فیملی ذرائع کا کیا کہنا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں۔ ہم اس پر تجزیہ بھی لے لیتے ہیں، گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہیں آپ، اس کے علاوہ امان اللہ کنرانی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون۔ شائق عثمانی صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ اب جسٹس مظاہر علی اکبر اپنے اوپر لگے تمام الزامات کے جواب دینے کو تیار ہے، اور فیملی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس جب چاہیں انکوائری کروا سکتے ہیں۔ کس طرح سے اس کو آپ الیبوریٹ کریں گے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ جہاں تک کہ ججز کا ڈکلیریشن آف ایسٹس کی بات ہے، جہاں تک مجھے علم ہے ججز کو اوتھ لینے سے پہلے کوئی ڈکلیریشن نہیں دینی پڑتی ان کی پراپرٹی ایسٹس کی، ایٹ لیسٹ پہلے تو یہی تھا۔ اب کوئی آج کل کچھ فیصلہ ہو گیا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کوئی جج ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ اس طرح سے اس کا اپنا جو ضمیر ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں ہے اس نے۔ تو اگر نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند کرنا چاہیے لوگوں کو، تاکہ پبلک کو پتہ تو چلے کہ بھئی ان کے پاس کیا ایسٹس ہیں۔ اگر بعد میں خدا نخواستہ یا ایسا پتہ چلے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ ایسٹس ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا ان کو کیسے ہوئے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے میرے خیال میں، بلکہ یہ انٹروڈیوس کر دینا چاہیے ان کا، اگر نہیں ہے رولز میں کہ ججز کو بھی اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو اسی معاملے پر امان اللہ کنرانی صاحب سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ امان صاحب، جسٹس مظاہر نقوی کے فیملی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تمام جو الزامات پی ڈی ایم کی جانب سے ان پر لگائے جا رہے ہیں ان کا وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بینکنگ ریکارڈ، اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، گھر کون سا بیچا، کون سا بنایا، کیسے بنایا، پرویز الہی سے ملاقات کے حوالے سے، اور صاحبزادی کو برطانیہ رقم کیسے بھیجی گئی، یہ تمام تر معاملہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سامنے بیٹھ کر ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ جسٹس مظاہر علی صاحب پر یہ پہلا الزام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان سب الزام لگ چکا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو ضمانت دی جس کا 3 دفعہ ضمانت میں ریجیکٹ ہو چکا تھا لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ جج تھے، اور جب ایک خاص وکیل پیش ہوا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، تب اس کو ضمانت دی گئی۔ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس ججمنٹ کے اندر واضح طور پر لکھا اس کے اندر جج صاحب کی کوتاہی نظر آ رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کیس داخل بھی ہوا اس مس کنڈکٹ کی۔ بعد میں جو ہے وہ جو کمپلیننٹ تھا آصف سعید کھوسہ صاحب کو انہوں نے اس جوڈیشل کونسل میں بیٹھنے نہیں دیا، اور جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو جو ہے فارغ کر دیا اس کمپلینٹ کو۔ یہ الزامات ان پر پہلے بھی لگتے رہے اور ابھی ایک تازہ ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ ترجمان کی طرف سے یا وضاحتوں میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ جوڈیشل کونسل کے انکوائری کے بعد ہوگا۔ جب ایک کمپلینٹ آتا ہے تو اس کا فیصلہ اخبارات میں نہیں ہوتے، اس کے لیے انکوائری ہوتا ہے اور 5 ججز بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جس میں سے ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، 2 سینئر جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور جو ہے 2 سینئر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں۔
یہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے اخبارات کا فورم جو ہے یا وضاحتوں کا فورم کمپلینٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے جو اگر ریفرنس کے طور پر داخل کیے ہیں، اور قانون میں ریفرنس ایک عام شہری بھی داخل کر سکتا ہے، جس میں قاضی فائز کے خلاف بھی ایک عام شہری کہنے کو تھا ڈوگر اور ایک اخبار والا تھا، پیچھے تو سب کو معلوم تھا کون تھا، مگر یہ جب اس کو انٹرٹین کیا گیا تھا تو اس کو بھی انٹرٹین کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کی تمام انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے اور ان کو اس کیس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جس کیس کے اندر ہمارے سیاسی جماعتوں نے بھی اعتراض کیا ہے، بار کونسل نے بھی اعتراض کیا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے وہ بینچ میں بیٹھے، کیا عرض ہے کہ وہ بینچ سے نکل جائے۔ تو یہ تو عام روٹین ہے، جب بھی کوئی پارٹی اعتراض کرتی ہے، کوئی وجہ بتاتی ہے تو وہ اس بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بینچ میں بیٹھنے کا مطلب یہی کہ اس کا مطلب بدنیتی ہے، جب بدنیتی نظر آئے تو پھر اس بینچ کے فیصلے کی کیا اوقات ہوگی، کون اس کے اوپر بھروسہ کرے گا۔ تو یہ اوپن شٹ کیس ہے، مگر صاحب اچھے انسان ہوں گے مگر ان کے اوپر الزامات بہت پہلے کے تھے، ابھی بھی ہیں اور اس کو ریزالو ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو ہے دامن صاف ہو۔ ٹھیک ہے، امان اللہ صاحب اور شائق صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ جو رپورٹ کیا ہے اس کیس کو، اس معاملے کو، ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر بھی موجود ہیں، ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہیں زاہد گشکوری صاحب۔ اب بتائیے گا، اب تمام تر جو الزامات پی ڈی ایم کی جانب سے لگائے گئے تھے ان کا جواب دینے کو ان کی فیملی تیار ہے، کیس کی پروسیڈنگ اب کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرح سے ہوگی آگے؟ دیکھیں میری ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے کیونکہ یہ اہم ایشو تھا اور حساس ایشو بھی ہے، آن گوئنگ کیس چل رہا ہے، ریکارڈنگ جو سامنے آئی تھی اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ بھی پوائنٹ کیا گیا ہے یہ معاملہ۔ ان کی فیملی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فارم کیا ہے، بینچ تشکیل دیا ہے اور وہ ان میں شامل ہیں، اگر وہ سمجھتے تھے یہ الزامات ان پر لگے ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے تو وہ شامل نہ کرتے ان کو، لیکن یہ بات بالکل کلیئر آئی ہے فیملی ذرائع کی جانب سے کہ تمام تر جو ایلیگیشن ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اس پر چاہیں تو انکوائری کروا سکتے ہیں اور وہ حاضر ہیں اپنے ان تمام الزامات کا جواب دینے کے لیے۔ جو کچھ ایویڈنس انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں جو پبلک ڈومین میں ہم دے سکتے ہیں، جو الزامات سامنے آئے تھے، ایک ریفرنس سامنے آیا تھا، ایک اسکیچی پیپر آپ کو معلوم ہے ایک وکیل کی جانب سے فائل کیا گیا، اس پر جو تفصیلات انہوں نے دی ہیں، سیل ڈیڈز ہیں ایف پی آر کی جو انہوں نے گھر بیچے ہیں، جو پلاٹس کی ڈیٹیل دی گئی ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ ایف پی آر میں تمام تر ڈکلیئرڈ ہیں، پھر 22,000 پاؤنڈ سے زائد کی جو ٹرانزیکشن ہے ان کی صاحبزادی کو، اور بالخصوص میں معروف اس پہ اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ جو بات چیت سامنے آئی تھی چودھری پرویز الہی کی، اس میں 4 فیکٹس اب فیملی ذرائع نے ان کو کنفرم کیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ان کی بات چیت محمد خان بھٹی نے کروائی تھی چودھری پرویز الہی کی جسٹس نقوی کے ساتھ، اس کے بعد وہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، تقریباً 10 منٹ کی یہ ملاقات تھی 10 سپتمبر 2022 کو لاہور میں ان کے گھر پہ، اور فیملی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک تو وہ فاتحہ کرنا چاہتے تھے، دوسرا وہ اپالوجی کرنا چاہتے تھے، معذرت کرنا چاہتے تھے جو بیہیویئر تھا اس وقت کے ٹریفک وارڈن کا، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، جو چودھریز آف گجرات ہیں یا پرویز الہی مونس الہی ہوں، فیملی طرح بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے زاہد صاحب، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یقینی طور پر اس کو مزید بھی آگے دیکھنا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے ملاقات کے حوالے سے، ٹیلی فون کال کے حوالے سے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں اب ان کی فیملی سامنے آ گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمام تر الزامات کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شائق عثمانی صاحب نے ساتھ دیا، اس کے علاوہ امان اللہ کنرانی صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا، سب کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر میں اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت سندھ نے صوبے بھر میں اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش پر پابندی لگا دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر میں اسلحہ لے کر چلنے پر 3 ماہ کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق فوری ہوگا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ سندھ میں اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، پابندی کا اطلاق فوری ہوگا۔
वेलकम बैक। खबर दें आपको कि आर्मी चीफ और DGISI की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की अहम मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। उस्मान, अहवाल दीजिएगा मुलाकात का। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ियारत क्योंकि ओपेक कमेटी का इजलास अब से कुछ देर में होगा, जिसके लिए शुरा की जो अमल है उसका सिलसिला जारी है। वफाकी वज़रा और आली सरकारी हुकाम पहुंच गए हैं और सरकारी हुकाम भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। ये बताया गया है कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और DGISI नदीम अंजुम दौरे अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग देंगे। और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर और DGISI पहुंचे हैं तो उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और क्योंकि कुछ ही लम्हों बाद ये बाकायदा तौर पर इजलास शुरू हो जाएगा, जिसमें सूबाई जो अमन व अमान की सूरत हाल है और जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की, उसके ऊपर मजमूई तौर पर गौर किया जाएगा और अहम फैसले सिक्योरिटी से मुताल्लिक लिए जाने का इम्कान है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए आपका।